السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں معجزات نبوی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کہ ایسی بکری جو دودھ دینے والی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ آپ کے معجزات کی شکل میں بعض مرتبہ یہ معجزات کفار کے لیے اسلام کی جانب دعوت کے لیے ہوا کرتے تھے، اور بعض مرتبہ ان معجزات کے ذریعے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید 3 افراد تھے۔ ایک آپ کے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ، اور تیسرے ایک وہ شخص جو مکہ سے مدینہ تک کا خفیہ راستہ، ایسا راستہ جہاں سے عام طور پر لوگ گزرتے نہیں تھے، جو راستہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ تھا، مسافرین کو، تاجرین کو، مکے والوں کو، مدینے والوں کو، اور اس درمیان میں جو قبائل آباد تھے ان لوگوں کو بھی، ان میں سے بہت سے لوگوں کو وہ راستہ معلوم نہیں تھا۔ عبداللہ بن اریقط نامی مکہ کے ایک باشندے تھے جو کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ شخص یہ راستوں کا ماہر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے، آپ کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، لوگوں کی نظروں سے آپ کو بچاتے ہوئے 450 کلومیٹر کا راستہ مدینہ کی جانب طے کرنا تھا۔ ایک بہت بڑا امتحان تھا، لیکن عبداللہ بن اریقط نے اس امتحان کو کامیاب بنا دیا۔ ایسے وقت میں جبکہ اسی شہر مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ حاصل کرنے کے لیے 100 اونٹ کا انعام چاہتے تھے، اور سب کو یہ پتہ تھا کہ یہ اگر آدمی مجھے مل جائے تو مجھے 100 اونٹ مل جائیں گے، میں ایک بہت بڑا مالدار انسان بن جاؤں گا، ہماری نسلیں کھائے گی۔ لوگوں کو مال کی لالچ بھی تھی، اس لالچ میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ تلاش کرنے نکلے تھے کہ اگر ہاتھ میں آ گئے تو پکڑ کر مکہ میں حاضر کریں گے، اگر نہیں آ سکے تو جہاں ملیں گے وہاں قتل کر دیں گے، کم سے کم مکہ آ کر یہ خبر تو کرے کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے، اور پھر مجھے 100 اونٹ انعام مل جائیں گے۔ ایسے وقت میں عبداللہ بن اریقط نامی اسی مکے کا باشندہ جو کافر ہیں، اس نے یہ اعلان سنا تھا کہ 100 اونٹ انعام ملنے والے ہیں، لیکن بس تھوڑے سے پیسے کے بدلے میں وہ نبی کو انتہائی محفوظ راستے سے یہ تمام یہ نگرانی کرنے والے، تلاش کرنے والوں کی نگاہوں سے بچا کر مدینہ تک پہنچانے کی ذمہ داری یہ انسان قبول کر لیتا ہے۔ کبھی ہم مکے کی تاریخ پڑھتے ہیں تو مکے کی تاریخ میں ہم نے یہ سنا ہے کہ مکہ میں لوگ شراب پیتے تھے، مکہ میں لوگ شرک کیا کرتے تھے، مکہ میں ایسا ہوتا تھا، عرب ایسے تھے، فلاں۔ یہ عبداللہ بن اریقط نامی یہ انسان بھی مکہ ہی کا ہے، یہ انسان بھی مکہ کا ہے۔ اسی مکہ میں جہاں 100 اونٹ کے انعام میں لوگ نبی کو پکڑنا چاہتے تھے، اسی شہر کا ایک انسان جس کا معاوضہ 1 اونٹ کے برابر بھی نہیں تھا، 1 اونٹ کے برابر بھی نہیں تھا، اس نے صرف ابوبکر صدیق سے وعدہ کیا تھا، آپ مجھے تھوڑا سا معاوضہ دیجئے
میں یہ سارے لوگوں سے سب سے بچا کر ایک بہترین راستے سے 450 کلومیٹر کا فاصلہ جو کئی دنوں پر مشتمل ہوگا، 1 ہفتے درکار ہوں گے، میں یہ فاصلہ طے کرا دوں گا اور آپ کو بحفاظت مدینہ پہنچا کے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح سے کام لیا۔ عبداللہ بن اریقط نامی یہ انسان جب چھوٹے چھوٹے ایسے راستے سے لے کر چل پڑا تھا کہ جہاں سے لوگ گزرتے نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے جب انجان راستہ ہوگا جہاں لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوگا، اگر وہ اس جگہ پر کبھی انسان کا کھانا پینا ختم ہو جائے تب انسان کا کیا ہوگا؟ بس جہاں جس راستے سے لوگ گزر رہے ہیں اگر انسان کچھ پریشان ہو جائے تو لوگ مدد کریں گے، اگر اس کا توشہ ختم ہو جائے تو لوگوں سے بات چیت کرے، توشے میں مدد ہو جائے گی، پانی کی ضرورت پڑ جائے کوئی نہ کوئی گزرنے والا پانی دے دے گا۔ لیکن آپ ایسے راستے سے جانا چاہتے ہو جہاں کوئی بھی نہ گزرتا ہو، اس راستے پر کبھی اگر کھانا ختم ہو جائے، آپ کا توشہ آپ کا ختم ہو جائے، پینے کے لیے پانی نہ ہو، پھر وہ راستے پر چلنے کی جو تکلیف ہوگی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ کبھی ہم کسی شہر کا سفر کرتے ہیں اور ایسی جگہ جہاں کوئی بھی راستے پہ دکھائی نہیں دیتا ہو، پیچھے دیکھو کوئی گاڑی نہیں، آگے دیکھو کوئی گاڑی نہیں، اگر وہاں ہمارا ٹائر پنکچر ہو جائے تب ظاہر سی بات ہے آدمی بہت پریشان ہوتا ہے، آدمی گھبرانے لگتا ہے اور پھر یہ تکلیف دوسری ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی انجان راستے سے، اجنبی راستے سے یہ قافلہ گزر رہا تھا، 4 لوگوں کا قافلہ تھا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا وہ انسان جو راستہ دکھانے والا ہے عبداللہ بن اریقط، اور چوتھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ جو اس راستے میں نبی کی ابوبکر صدیق کی خدمت کر رہے تھے۔ جب یہ قافلہ نکلا، ایک جگہ پہنچنے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ انہیں بھوک لگ رہی ہے اور ان کے پاس جو توشہ ہے وہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں بچا ہوا ہے۔ اب کیا کیا جائے گا؟ انہوں نے راستے میں دیکھا کہیں کچھ مل جائے، کسی جگہ سے کھانے کا انتظام ہو جائے، کہیں پر بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ دیکھا راستے میں ایک دور 2 جھوپڑیاں دکھائی دے رہی ہیں، 2 جھوپڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا جھوپڑی کے باہر ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی ہے، ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اور اس خاتون کا نام تھا ام معبد رضی اللہ عنہا۔ ام معبد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ وہاں پہنچتا ہے اور ام معبد سے پوچھتے ہیں اگر کچھ کھانا پینا ہو آپ کے پاس تو ہم لوگ بھوکے ہیں، کچھ کھانا ہو یا کچھ غذا ہو، کچھ ایسی چیز جس سے ہمارا پیٹ بھر سکے ہو تو ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، انہوں نے کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ ام معبد ایسی خاتون تھی، ایسی جگہ ایسے راستے میں ان کا گھر تھا کہ اس جگہ سے اگر کوئی گزرتا ہو مسافر تو یہ ان کی مہمان نوازیاں کیا کرتی تھی، یہ انہیں کھانا کھلاتی تھی، یہ ان کی مہمان نوازی کرتی تھی۔ لیکن یہ قافلہ وہاں پہنچا ہے اور مہمان نوازی کے لیے ان کے پاس کوئی سامان ہی نہیں ہے۔ ام معبد کہتی ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ کہا کوئی بکری وغیرہ ہو تو دودھ نکال کے دے دیا جائے، کہا بکریاں بھی نہیں ہیں۔ کہا جو بکریاں ہمارے گھر کی تھی ہمارے شوہر وہ بکریاں لے کر چرانے کے لیے چلے گئے، تو جن بکریوں کو دودھ آتا ہے وہ ساری بکریاں کھیت میں ہیں، میرے شوہر لے کر چلے گئے۔ تو کہا اب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہاں جھوپڑی میں ایک کنارے ایک چھوٹی سی بکری تھی، چھوٹا سا بچہ تھا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ دبلی پتلی بکری ہے، وہ چل نہیں سکتی، چلنے سے عاجز ہیں، لہذا جو بکریاں جو لے کر گئے ہیں اگر اس بکری کو اس کے ساتھ بھیجا جائے تو ساری بکریاں آگے نکل جائے گی، یہ بکری پیچھے رہ جائے گی، اسی لیے ہمارے شوہر کو تکلیف نہ ہو ہم نے اس کو گھر پہ رکھ لیا ہے، یہیں باندھ دیا ہے، یہ چل بھی سکتی نہیں، انتہائی کمزور اور دبلی پتلی ہے۔ تو آپ نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس کا دودھ نکال لیں۔ ام معبد نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، وہ بکری نہ چلنے کے قابل دبلی پتلی، ابھی اس نے کبھی زندگی میں دودھ دیا ہی نہیں ہے، بھلا وہ اس کے پاس کہاں دودھ ہوگا۔ کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم نکال لیتے ہیں۔ کہا رب کعبہ کی قسم اگر آپ نکالنا چاہے تو نکال لیں، آپ نکالنا چاہے تو نکال لیں۔ ام معبد پریشان تھی کہ آخر یہ کون لوگ ہیں،
کون لوگ ہیں اس بکری سے دودھ نکالنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے دیکھا، وہ دیکھ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے قریب جاتے ہیں اور اس کے تھن کو ہاتھ لگا کر برکت کی دعا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں دیکھا اس تھن میں دودھ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برتن لائیے، برتن منگایا گیا، آپ نے دودھ نکالا، برتن بھر گئے، اور کہا پہلے ام معبد کو پلا دو۔ کہا اس خاتون کو پلاؤ جس کو پتہ ہے کہ یہ بکری میں دودھ نہیں ہے، جس کے یقین ہے کہ بکری سے دودھ نکلنے والا نہیں، پہلے اسی کو پلا دو تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ ہاں اسی بکری کا دودھ نکلا ہے۔ ام معبد کو پلایا گیا، پیٹ بھر کر انہوں نے پیا۔ پھر بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، عبداللہ بن اریقط جو راستہ دکھانے والا انسان تھا اس نے پیا، عامر بن فہرہ انہوں نے پی لیا، سب لوگ پیٹ بھر کر پی لیے۔ آپ کہتے لو اور پیو، سب نے اور پیا۔ جب بس ہو گیا لوگوں نے کہا بس اب پیٹ بھر گیا ہمارا، اب نہیں پی سکتے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا۔ اور پھر جب سب کا پیٹ بھر گیا، آپ کا بھی پیٹ بھر گیا، آپ نے کہا برتن پھر لاؤ، پھر اس میں اسی سے دوبارہ وہ برتن کو دودھ سے بھر دیا اور بھر کر ام معبد کے ہاتھوں میں دے دیا، کہا یہ دودھ آپ رکھ لیجئے، یہ بعد میں آپ کے کام آئے گا۔ اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف نکل پڑے۔ بعد میں جب شام کا وقت ہوتا ہے، ام معبد کے شوہر ابو معبد جب گھر پر آتے ہیں اور گھر پر آنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں گھر میں دودھ رکھا ہوا ہے، پوچھتے ہیں یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو ام معبد کہنے لگی کہ اسی راستے سے چند لوگ گزر رہے تھے اور بیچارے بھوکے پیاسے تھے، انہوں نے ہم سے کچھ مہمان نوازی کے لیے کچھ مطالبہ کیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ اس بکری سے انہوں نے دودھ نکال لیا۔ کہا یہ دودھ کیسے نکال لیا؟ کہا پتہ نہیں کیسے، انہوں نے کچھ پڑھا اور پھر اسے دودھ نکلنے لگا، ان سب نے پیا، میں نے بھی پیا، پھر اتنا دودھ وہ رکھ کر چلے گئے۔ کہا تم جانتے ہو وہ آدمی کو جس نے یہ کام کیا؟ تو کہا میں نے اس کو دیکھا ہے۔ کہا وہ کیسے تھے؟ ام معبد بعد میں جو مسلمان ہو گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، وہاں پہنچے ہیں، تو بعد میں ام معبد نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو یہ ام معبد نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر پیر تک کا جو نقشہ کھینچا ہے، جس طرح سے آپ کی آنکھیں، آپ کا چہرہ، آپ کا چلنا، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کا سر، بولنا، سننا، ایک جتنی بھی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر چھوٹی چھوٹی باریکی سے جو انہوں نے اپنے شوہر کو باتیں بتائی ہیں، حدیث کی کتابوں میں نبی کے اوصاف سے متعلق پوری تفصیل سے اگر کسی سے روایت مروی ہے تو یہی ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل ترمذی جو ان کی کتاب ہیں، بس ام معبد کے وہ تعریفی کلمات، نبی کیسے، وہ انسان کیسے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا، وہ ہنستے کیسے تھے، وہ بولتے کیسا تھے، اور ان کے بولنے کے بعد لوگوں کو، ان کے ساتھیوں کا رویہ کیسے ہوا کرتا تھا، وہ چلتے کیسا تھے، ساری چیزیں، جسم کیسا تھا، لمبے تھے، کیسے تھے، کیا طریقہ تھا، ساری باتیں انہوں نے اتنی تفصیل سے بتا دی ہیں اپنے شوہر کو۔ وہی ان کی بتائی ہوئی تفصیلات شمائل ترمذی کے اندر موجود ہیں۔ بوڑھی خاتون ہیں۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، عرب لوگ اتنے زیادہ دور اندیش اور اتنی گہرائی تک دیکھنے والے ہوا کرتے تھے۔ یہاں بعض مرتبہ تو ہم تو انسانوں کی نسلیں نہیں جانتے ہیں، اگر کس سے پوچھا جائے تو کہ اپنے دادا پردادا کے نام تک بتا دیتا ہے۔ وہ لوگ تو اپنے 10 20 25 30 داداؤں کے نام جانا کرتے تھے، اور جو ان کے پاس بکریاں ہوتی تھیں، جو ان کے پاس گھوڑے ہوتے تھے، جو ان کے پاس اونٹ ہوا کرتے تھے، باقاعدہ اونٹوں کی نسلیں بتا دیا کرتے تھے، یہ اونٹ فلاں سے پیدا ہوا، وہ فلاں سے، وہ فلاں سے، وہ فلاں سے۔ اس طرح ان کو اونٹوں کی نسلیں بھی معلوم تھی، اور انسانوں کے چہروں کو دیکھ کر وہ پہچان لیتے تھے، انسانوں کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ تھوڑی سی دیر میں وہ دودھ نکالنا، پینا، پھر تھوڑی دیر وہاں رہنا، وہاں سے نکل جانا، آخر انسان ان کے بارے میں کتنا بول سکے گا؟ لیکن اس خاتون نے جو تصویر کھینچی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے مثال ہے۔
تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پر یہ جو معجزہ ظاہر ہوا ہے، ایک چھوٹی سی بکری جس کا دودھ نکلتا نہیں تھا، آپ نے اس کے تھن پر ہاتھ رکھا، بسم اللہ پڑھا، دعا برکت کی دعا کی اور اس سے دودھ نکلنے لگا۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں رہا کرتے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، وہ کہتے میں چھوٹا بچہ تھا، میں مکہ کی پہاڑیوں میں بکریاں چرایا کرتا تھا، تو اچانک میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مشرکین مکہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کسی طرح سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرتے بچاتے ہوئے یہاں پہنچ گئے، اور وہ بھوکے تھے، وہ پریشان تھے، بھوکے تھے۔ تو انہوں نے ہم سے کہا بچے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، بکریاں ہیں لیکن وہ بکریاں دوسروں کی ہیں، اور ایک بکری ہے، یہ بکری چھوٹی سی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بکری اگر آپ ہمیں بتا دیں تو ہم اس سے دودھ نکال لیتے ہیں۔ کہا جو بکریاں دودھ والی ہیں وہ تو آپ کے مالک کی رہے گی، وہ تو آپ کے مالک کی رہے گی۔ کہا یہ بکری جس نے کبھی دودھ دیا ہی نہیں ہے، یہ ہمارے سامنے حاضر کر دیں، ہم اس کا دودھ نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بکری دودھ دیتی نہیں ہے، یہ تو چھوٹا بچہ ہے ابھی۔ کہا آپ اگر اجازت دیں تو ہم نکال لیں۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بکری کو لیا اور اس کے تھن پر ہاتھ لگایا، بسم اللہ پڑھ کے کچھ دعائیں کی، تھن بھر گیا۔ پھر آپ نے دودھ برتن میں نکالا، اور نکالنے کے بعد آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں نے پیا، اور وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو چھوٹی عمر کے تھے اس زمانے میں، انہوں نے بھی پیا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات درختوں میں، جانوروں میں، اسی طرح سے انسانوں کے درمیان، زمین پر ہو یا آسمان پر، آسمان پہ دو ٹکڑے کر کے وہاں بھی ایک معجزہ، اور پھر زمین میں الگ الگ جگہ، کہیں پانی بہہ رہا ہے، کہیں آپ کے انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، کہیں برتن کے اندر کا پانی بڑھ رہا ہے، کہیں کھانے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا کھانا 1000 لوگ کھا لیتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں۔ تو پانی میں ہو، کھانے میں ہو، درختوں میں ہو، جانوروں میں ہو، دودھ میں ہو، جگہ جگہ آپ کے معجزے ظاہر ہوئے ہیں۔ اور ایک معجزہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے وہ ہے قرآن مجید کی شکل میں، جو معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ جو معجزے ہم نے بتائے یہ تو بس ہم سن رہے ہیں، ہم نے اسے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، انہیں دیکھا نہیں ہے۔ کون تھے ام معبد؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ کیسے وہ دودھ نکلا تھا وہ ہمیں نہیں پتہ، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے پڑھا ہے۔ لیکن ایک معجزہ نبی کا جو قرآن مجید کی شکل میں ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس معجزے سے کم ہمیں نبی پر انتہائی سختی کے ساتھ ایمان رکھنا چاہیے، نبی کی سنت کی پیروی کرنا چاہیے، اور یقین کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔